السلام علیکم. تو ہمارا جو فائنل کا ٹاپک ہے سلائڈز، تو وہ 10 ٹاپک ہے، جن میں سے پہلا ٹاپک ہے ریلیشن شپ بٹوین پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ وتھ سپلائی چین. تو پروڈکشن اور آپریشن مینجمنٹ کا سپلائی چین کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ تو جو پرائمری ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سپلائی چین میں مٹیریلس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ ایکسٹرنل پلیسز سے آتے ہیں، لائک کہ فارسٹ ہو گیا یا پھر ریور ہو گیا، ادھر سے پانی آتی ہے، بیوریج کے لیے فارسٹ کے لکڑی آتی ہے، ووڈ انڈسٹری کے لیے، اور جو کیوز ہوتی ہیں وہاں سے مطلب لوہا وغیرہ آتا ہے اسٹیل انڈسٹریز کے لیے. تو یہ سپلائی چین پروڈکشن کے اندر اس طرح ہیلپ کرتی ہے. تو اس کے اندر سپلائی چین مینجمنٹ کیا ہو جاتی ہے؟ دی مینجمنٹ آف دی فلو آف گڈس، جو گڈس اور سروسز ہے جو ان کا فلو ہوتا ہے اور جو ٹرانسفر ہوتا ہے جو را مٹیریلس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ سپلائی چین ہوتی ہے. تو وہ جو را مٹیریل یا جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں تاکہ ان میں پروڈکشن ہو جائے اور آپریشنس ان کے اوپر کر سکے انڈسٹری. تو ڈیمانڈ فور کاسٹنگ پروسیس ہے یوزنگ پروڈکٹیو انالیسس of historical data to estimate and predict customers future demand for product. تو یہ جو فور کاسٹنگ ہے فیوچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن پاسٹ کی جو ہسٹری کو لے کر یہ چلتی ہے کہ ہسٹری کے اندر ہم سے جو کسٹمرز نے کیا مطلب ڈیمانڈ کی تھی اور فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں، تو اس کی بیس کے اوپر یہ پروڈکٹ انالیسس کرتے ہیں اور پروڈکٹ بناتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں اس کے اندر. تو اس کی ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر کار میکر ہے جو 12 منتھس کے اندر ایکچوئل سیلز آف اٹس کار ایٹ ماڈل انجن ٹائم اور کلر لیول جو کرتا ہے، اور بیسڈ آن ایکسپیکٹڈ گروتھ جو بیس کرتی ہے کہ اتنی گروتھ ہو سکتی ہے. تو وہ اب اگلے جو 12 مہینے میں لائک اگلا سال ہوگا تو اس حساب سے اپنی جو سی ہے پرچیز اور پروڈکشن اور انوینٹری پلاننگ کرے گی فور کاسٹنگ کی بیس کے اوپر. تو اب جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے اس کے 5 فنکشنز ہیں. ایکوائرنگ لائک پرچیزنگ از دی فرسٹ رول ان سپلائی چین مینجمنٹ، جو آپ فرسٹ پرچیز کرتے ہو، جو آپ را مٹیریل ریسورسز بائی کرتے ہو. پھر بزنس آپریشنز ہوتے ہیں، بزنس آپریشن کے اندر لائک آپ جو پروڈکشن کے اندر یوز کرتے ہیں وہ سب کچھ، اور پھر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس جو آپ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں ہول سیلرس کو یا ریٹیلرس کو جو آپ بیچتے ہو. پھر مینجمنٹ اور ریسورسز، جو آپ کے ریسورسز اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، لائک آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی آپ کے ریسورسز ہیں، ایسیٹس ہیں وہ آپ کے ریسورسز ہیں، ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں. پھر ورک فلو آف انفارمیشن کے کس کو کتنی انفارمیشن پرووائڈ کی جائے کس کو نہیں. تو یہ اس کے 5 سپلائی چین کے فنکشنز ہیں. تو ایگزامپل اس کی کیا ہے؟ فارمنگ ہے، ریفائننگ، ڈیزائن، مینوفیکچرنگ، پیکیجنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن، یہ سپلائی چین کی ایگزامپل ہیں. پھر آگے آ جاتے ہیں ہمارے پاس مینوفیکچرنگ پروسیس. تو اس کی ڈیفائن کیا ہے؟ دی پروسیس آف ٹرننگ را مٹیریلز اور پارٹس انٹو فنشڈ گڈس. جو ہمارے پاس را مٹیریلز ہوتے ہیں اس کو جو ہم آخری حالت دیتے ہیں وہ اسے مینوفیکچرنگ کہتے ہیں. وہ ہوتی ہے یوز آف ٹولس کے ذریعے، ہیومن لیبرس کے ذریعے، مشینری کے ذریعے، کیمیکل پروسیسنگ کے ذریعے. تو وہ جو ہمارا ہوتا ہے مینوفیکچرنگ پروسیس ہوتا ہے. نیکسٹ مینوفیکچرنگ پروسیس کے 3 پروسیسز ہوتے ہیں، ٹائپس ہیں 3 پروسیسز کی. تو پہلا ہے سسٹم فیکٹری پروڈیوس گڈز دیٹ آر ہیلڈ ان اسٹاک. تو مطلب جو گڈز ہم بناتے ہیں وہ اسٹاک کے اندر اسٹور ہوتے ہیں یا شو رومس کے اندر رکھے جاتے ہیں فیوچر کے لیے، جو فیوچر میں بیچنے کے لیے ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد میک ٹو آرڈر. تو مطلب جو آن دی آرڈر پہ ہم تیار کرتے ہیں اسے کہتے ہیں میک ٹو آرڈر پروسیس کرتے ہیں، لائک فوراً ہی سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر میک ٹو اسمبل ہوتا ہے جو مطلب کم پارٹس کے اندر بنایا جاتا ہے، لائک اب بائک ہے اس کے اندر جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ایک جگہ اسمبل نہیں ہوتے، وہ ڈفرینٹ جگہ سے آتے ہیں تو انہیں ایک جگہ لیکن اسمبل کیا جاتا ہے. تو یہ اس کی ہے ایگزامپل. اس کی یہ ہے کہ manufacturing include automotive companies, bakeries, shoemakers and tailors, or as they all create products rather than providing services. اور یہ جو 3 ہیں جو میک ٹو اسٹاک ہے، اسٹاک کرنے کے لیے بیوریج کا ایگزامپل لے لیں تو میک ٹو آرڈر ہے، اس کے اندر آپ کیکس جو بیکریز وغیرہ ہوتی ہیں ان کا لے لیں کہ آرڈر پہ بیک کرتے ہیں. جو اسمبلیز ہے اس کے اندر آپ مینوفیکچرنگ کر لیں کہ آٹو موبائلز، بائکس وغیرہ یا پھر کوئی بھی الیکٹرانک، اس کی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے فیسلٹی لے آؤٹ. میں اس کی اس وجہ سے کنسیپچل دے رہا ہوں بیکاز اکارڈنگ ٹو سر کہ جو پیپر کے اندر آنا ہے کوشچن وہ سارے کنسیپچل ہونا ہے. تو ہمیں صرف ہیڈنگس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ہیڈنگس کی کیا ڈیفائن ہے، اس کی کیا پروسیجر ہے اور کیا چیز ہے، تاکہ ہم اپنے طرف سے ڈیفائن کر سکیں اور پرابلمس کو سالو آؤٹ کر سکیں. تو فیسلٹی لے آؤٹ کو سمپلی جو ارینج ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو میکسیمائز پروسیسز
that are not only efficient but effective towards the overall organization goals. تو فیسلٹی لے آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس نے اپنا مینوفیکچرنگ پلانٹ ڈیزائن کرنا ہے, تو اس کو پہلے انفارمیشن گیدر کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں ریسورسز کون کون سے چاہیے, اور اس حساب سے ہمیں کون سی لینڈ پہ جا کے کیا ریسورسز ہمیں اویلیبل ہوں گے, اس حساب سے ہم اپنی ارینجمنٹس کریں گے, اپنی لینڈ کو یا ایریا کو لوکیٹ کریں گے اور ریسرچ کریں گے کہ ہمیں کون سی کنوینئنٹ رہے گی جگہ آپریشنس کے لیے. تو اس کی جو سی 3 ٹائپس ہیں ورک فلو آف لے آؤٹس ڈیٹا مینیجرز کین چوز. تو اس کے اندر پروسیس لے آؤٹ, ارینج ڈپارٹمنٹس کے اندر ارینج کرتے ہیں. لائک ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ را مٹیریلس کو پروسیس کرتا ہے, دوسرا اس کے اندر ان کو شیپ دیتا ہے, تیسرا ان کو پیکجنگ, اس طرح کے ڈپارٹمنٹ کے اندر. اس کی ایگزامپل ہے ہاسپٹل, کہ پہلے آپ کو ہاسپٹل میں انٹر ہوتا ہے تو آپ کو وہ بنانی پڑتی ہے, ٹوکن لینا پڑتا ہے, پھر آپ کو ڈاکٹر چیک کرتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو میڈیسن لینی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اگر آپ کو لائک ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے تو آپ ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو لائک ڈپارٹمنٹ ورکنگ چلتی ہے. پھر پروڈکٹ لے ہوتا ہے جیسے پروڈکشن لائن ہوتی ہے, جس کے اندر جیسے کار اسمبلی پلانٹ کی ایگزامپل لے لیں کہ اس کے اندر کار اسمبلی کے اندر پہلے لائک وہ سب ماڈل بھی آ رہا ہے, اس کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے باڈی وہ ہوتی ہے, پھر اس کے اندر انجن, اور پھر اس کی لائٹ, پھر کلر, اور پھر فنیشنگ کرتے ہیں اس طرح سے. پھر فکس پوزیشن لے آؤٹ لائک بلڈنگ اے لارج آئٹم لائک جمبو جیٹ. تو ایک جو چیز ہوتی ہے جو مطلب لارج آئٹم بنانا ہے, ایک جیسے بڑا جیٹ بنانا ہے یا جہاز بنانا ہے, یا کوئی اور چیز جیسے آپ کا جو شپس ہوتے ہیں اس کو بھی ایک جگہ پہ اسمبل کیا جاتا ہے, وہاں سے آپ یارڈ جو ہوتا ہے اس کے پاس ہی اسمبلنگ پلانٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ لگا کے آپ کو وہیں سے آپ پانی کے اندر کو اتار سکتے ہیں. تو یہ اس کی جو سے 3 ٹائپس ہیں. اس کے پریئر پوزیشن بھی ہے, لیکن وہ جو سی ہے اتنی میجر نہیں ہے, تو یہ 3 میجر, اس وجہ سے یہ 3 بتائیں. تو سروس پروسیس ہے, سروس پروسیس کیا ہوتا ہے, تو یہ ہوتا ہے ٹو ہاؤ سروس از پرووائڈیڈ اور ڈیلیورڈ ٹو کسٹمر, کے کسٹمر کو کس طرح سے سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو اس کے اندر جیسے ہیلتھ کیئر کے اندر آ گیا ایگزامپل اس کی لاجنگ, پیسنجر ٹرانسپورٹیشن, فٹنس سینٹر, اس طرح سے. تو جو سروس مینجمنٹ process ہے aim to transform the service provider resources not available customer services. پھر اس کے ڈیزائن کیسے کرتے ہیں, ڈیزائننگ سروس پروسیس, اس کی کچھ ٹائپس ہیں. تو پہلی ہے the service itself. It is necessary to understand whether the service itself is process dependent or not. تو یہ ہے کہ لان کیئر, لانڈری اینڈ لان کیئر as well as services with highly intangible attributes like insurance and banking are processes. تو جو سروس itself ہے وہ خود ہی مطلب ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے, کہ ہم مطلب انشورنس کے ذریعے ہم پیسے دیں کہ ہماری ہی سروس ہو رہی ہے, ہم اپنے لیے کریں فیوچر کے لیے. تو کسٹمر پارٹیسپیشن کیسی ہوتی ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کسٹمر سروس از بینگ پرفارمڈ, کہ کسٹمر وہاں پہ موجود ہے جب سروس پرووائڈ کی جا رہی ہو, جیسے کہ آن دی ایکٹیویٹیز آن دی کسٹمر شفٹنگ, لائک اس کی ہیئر کٹ ہو رہا ہے تو اس کی سروسز ٹائم پرووائڈ کی جائے. پھر ڈگری آف کسٹمر کنٹیکٹ, تو اٹ ریفرز ٹو دی فزیکل پریزنس آف دی کسٹمر ان دی سسٹم. The degree of customer contact can be measured by the amount time of the customer is present in time. تو اس کے اندر یہ ہے, اس کی ایگزامپل اس طرح سے لے لیں کہ لائک کسٹمر اپنا سیل فون ریپیئر کروانے ہے, تو وہاں اس ٹائم موجود ہے کہ اس کے حساب سے کام کروایا جا رہا ہے, کہ پرائز بتا دیتا ہے جو ریپیئر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کسٹمر اگر ایگری کرے تو اس کا کام ہو, اگر نہیں کرتا تو اس کا کام بھی نہیں ہوتا. The degree of divergence, standardized service with low divergence is designed for high volumes with a narrow defined and focused services. تو اس کے اندر ٹیکنیکل اسکلز ہوتے ہیں فار کسٹمائز سروسز, مور فلیکسیبلٹی اینڈ ججمنٹ. سروس ٹاسک ہوتے ہیں جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے کی جاتی ہے. لائک اب ایک آپ کہیں پہ جاتے ہو بائک کو واش کروانے کے لیے, تو وہاں پہ وہ جو ورکر ہوتا ہے وہ اس کو کلیئر کرا, تو آپ اس کو انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں لائک اس طرح سے صاف کرنے, وہاں پہ رہ گئی جو بھی ہوتا ہے. پھر لوکیشن آف سروس ڈیلیوری, تو جو سروس ڈیلیور کرتی ہے اس کی لوکیشن ہو جاتی ہے, لائک پینٹنگ, کارپیٹ کلیننگ, جو آپ کارپیٹس کلین کروانا, صوفہ کلین کروانے جاتے ہو یا پیسچرائز کروانے جاتے ہو, تو اس کے لیے لوکیشنز پہ آپ کو جانا پڑتا ہے. پھر کمپلیکسٹی آف سروس ہوتی ہے, اس کے ریفلیکٹس دی نمبر آف اسٹیپس دیٹ آر انوالوڈ ان ڈیلیورنگ دی سروسز. جو اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے اندر سروسز پرووائڈ کی جاتی ہے. لائک اگر آپ بائک ٹیوننگ کرواتے ہیں تو اس کے اندر پہلے آپ کو اس کا آئل چینج کرانا ہوتا ہے, پھر اس کا انجن صاف کرانا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ چاہتے ہو سروس بھی کروا سکتے ہو. تو اسٹیپس کے اندر آپ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہو.
پھر ویٹنگ لائن کے اندر کیا ہوتا ہے, تو ویٹنگ لائن یہ ہوتا ہے کہ کریٹیکل پارٹ آف کی ہوتا ہے. لائک ویٹنگ لائن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن کے اندر ہو, آپ کو سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے, تو اس کے اندر 4 طرح کی ویٹنگ لائنز ہوتی ہیں, جس کے اندر لائک ملٹی, سنگل چینل, سنگل فیز. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے اور ایک ہی سرور ہوتا ہے جو آپ کو سروس پرووائڈ کیا جائے. پھر اس کے بعد سنگل چینل ملٹی فیز, اور اس کے اندر مطلب کہ کسٹمر ایک ہوتا ہے, لیکن جو سرورز ہوتے ہیں جو پرووائڈ کرتے ہیں سروس, وہ 2 یا 2 سے 3 زیادہ ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جان ملٹی چینل. جی یہ ڈائیگرام کرنی ہے. ہاں ڈائیگرام یہ سر نے کروائی تھی لازمی, وہ کرنی ہے. یہ مجھے کہہ رہا تھا, کیا نام ہے وہ, مزمل کو کہہ رہا تھا کہ سر نے کٹ کروا دیا ڈائیگرام نہیں کرنی. نہیں ڈائیگرام کرنی ہے یار. ڈائیگرام سر نے کہا تھا کہ, مجھے بھی کہا تھا جب میں چیک کرایا تھا کلاس میں نا, سر نے کہا ڈائیگرام بھی بناؤ. تو ڈائیگرام زیادہ مشکل نہیں ہے, سمپل سی ہے یار, ایزی ہے. صحیح ہے. تو اس کے اندر یہ بتا رہا تھا میں, ملٹی چینل اور سنگل فیز یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں, زیادہ لائنز ہوتی ہیں, اور ایک سرور ہوتا ہے. لائک ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو وومین اور مین کی الگ سے وہ ہوتی ہے, لائنز ہوتی ہے. یا پھر کیفے کے اندر بھی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں, جو ہمارا پرانا کیفے تھا اس کے اندر بوائز کے لیے ڈفرنٹ لائن تھی اور گرلس کے لیے ڈفرنٹ لائن تھی. پھر اس کے ملٹی چینل ملٹی فیز یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی زیادہ ہیں اور ڈفرنٹ لائنز ہیں اور ڈفرنٹ وہ ہے کاؤنٹرز ہیں, سرورز ہیں. اس کے اندر تو واشر اور واشرز کی اور ڈرائرز کی ایگزامپل دی گئی ہے, لیکن آپ اس کی ایگزامپل لے لیں کہ بوائز اور گرلس کے لیے الگ لائن ہے, اور جو سرور ہے وہ بھی الگ الگ ہے. بینکنگ کی ایگزامپل بھی آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے انوینٹری سسٹم. انوینٹری سسٹم کیا ہوتا ہے, وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ ٹریک کرتے ہیں اپنے گوڈس کو, کہ آپ کے جو ویئر ہاؤس یا اسٹورز کے اندر کتنا اویلیبل ہے اور کتنا نہیں, آپ کو کتنا مطلب آگے پروڈکشن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو اس کو یہ ٹریس کرتا ہے یا ٹریک کر سکتا ہے. پھر اس کی جو سر نے پوچھا تھا کہ اس کے اندر پش اور پل انوینٹری ہوتی ہے. جو پش انوینٹری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تھنکنگ کے اوپر ہوتی ہے. لائک کہ اگر ہم اتنی انوینٹری, ہم سوچتے ہیں کہ ہم آج اتنی مطلب پروڈکشن کرتے ہیں تو ہمارے فیوچر میں اتنی بکی جائے گی, تو ہم اس حساب سے پروڈکشن کرتے ہیں. لیکن پل کے اندر یہ نہیں, پل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نا کسٹمر ہم سے اتنی ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں, ہم اتنی پروڈکشن کر دیں. تو جو پش ہوتے ہیں وہ ایگزامپل لے لو, جسٹ ان کیس تھنکنگ ہوتی ہے, اور جو پل ہوتی ہے وہ جسٹ ان ٹائم, کہ مطلب ٹائم کے حساب سے کرنی ہے, اور وہ کیس تھنکنگ کے اوپر ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو ایگزامپل یہ لے سکتے ہیں, جو پل ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ پریفرڈ یا لین پروسیس ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ یوزفل ہوتا ہے, یوز کرنے والا ہوتا ہے, جو زیادہ کمپنیز یا آرگنائزیشن یوز کرتی ہیں, کیونکہ وہ اپنا نا ویئر ہاؤس کے اندر اسٹاک رکھ کے اس کو ویسٹ نہیں کر سکتے. تو اس کی ایگزامپل یہ لے لو, جو بیوریج ہوتی ہیں ہاٹ, لائک کافی میکرز ہو گئے یا ٹیز, وہ جیسے کسٹمر نے کہتا ہے تو اس حساب سے وہ بناتی ہیں, تاکہ ان کی وہ اسٹاک نہیں کر سکتی اس چیز کو. اور ہر انڈسٹری اسٹاک سے بچنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کا پروڈکٹ ویسٹ نہ ہو, تاکہ اس کی ڈیمانڈ اگر فیوچر میں کم بھی ہوتی ہے تو وہ اس کا پروڈکٹ ویسٹ نہ جائے. تو نیکسٹ ہمارے پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. وہ ایپلیکیشن پروسیس اور جس کے میتھڈز ہوتے ہیں, اسکل اور نالج اینڈ ایکسپیرینس ٹو اچیو اسپیسیفک پروجیکٹ آبجیکٹیوز اکارڈنگ ٹو پروجیکٹ. لائک ایک کمپنی ہے, ایک سمجھ لو کنسٹرکشن کمپنی ہے, اس کو ایک پروجیکٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس لینڈ پہ ایک برج بنانا ہے. تو اس حساب سے وہ لینڈ کا معائنہ کرے گا, ریسرچ کرے گی, اور اپنے اسکلفل امپلائز کو وہاں پہ بھیجے گی, تاکہ وہاں دیکھیں کہ وہاں کی جو سول ہے وہ کتنی مطلب جج کرنے والے پانی یا نہیں. تو اس حساب سے وہ اس کو کرے گا. فار ایگزامپل لانچنگ اے نیو سروس مارکیٹنگ کمپین, تو ڈیولپمنٹ آف اے نیو پروڈکٹ اور پروجیکٹ, کہ نیو پروڈکٹ پروجیکٹ کریں گے اس کے حساب سے. تو اس کے 4 بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ ریسورسز, کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہے, پیپل, آپ کے لوگ, انوائرمنٹ یا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر. تو ٹائم, تو ٹاسک ڈیوریشن, تو اس کی ڈیوریشن کتنی رکھنی ہے, شیڈیول مینجمنٹ, کریٹیکل پاتھ. تو منی, اس کے اندر آپ کی کاسٹ کتنی جائے گی, کانسٹیٹوئنسیز, پروفٹ, اور اس کا اسکوپ کیا ہے کہ وہ آگے جا کے آپ کو کتنا بینیفٹ دے گی یا کس طرح سے نہیں. تو یہاں پہ سارا اینڈ ہو جاتا ہے. لاسٹ میں ہم نے آپ کو ایک پک شیئر کی تھی, وہ ایگزامپل کی سپلائی چین کی, سوری ویٹنگ لائنس کی. تو وہ اگر کوشچن میں آ جاتا ہے تو آپ کو لازمی دینا ہے. تو کوشچن اس ٹائپ کا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو ایک پروڈکٹ دیا گیا, اس کی آپ نے بتانا ہے کہ پروڈکٹ کے اندر جو فور کاسٹنگ یا ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں. میں لون کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ڈیمانڈ فور کاسٹنگ کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں, کہ فیوچر کے اندر اس کی کیا ڈیمانڈ تھی, اور فیوچر کے کیا ہو سکتی ہے, یا پاسٹ کے اندر کیا تھی. اور اس کے علاوہ اگر ویٹنگ لائن میں ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی کمپنی بتا سکتے ہیں کہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے, تو اس کے لیے آپ کا کون سا مطلب وہ رہے گا, سنگل لائک
سنگل چینل سنگل فیز آ سکتا ہے یا پھر ملٹی چینل ملٹی فیز, اس طرح سے سر پوچھ سکتے ہیں. اس کو ڈیفائن کریں کون سا بیسٹ رہے گا اور کیوں رہے گا اپنی لائک ورڈنگ کے اندر. آپ سے یہ کوشچنس بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ بتا سکتے ہیں, اس کے اندر بھی اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے, مارکیٹنگ کمپین کیسے چلائی جا سکتی ہے, سیگمنٹس کیسے بنائے جا سکتے ہیں, یہ بھی کوشچنز آ سکتے ہیں. تو آپ کو اپنے کنسیپٹس کو اسٹرانگ رکھتے ہوئے ان سب کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ آپ کا سلیبس اینڈ یہاں ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ادروائز آپ کو ریکارڈنگ چیک کی جائے گی, اور ریکارڈنگ سننے کے بعد اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ میسج کر سکتے ہیں ہمیں, ہم آپ کو بتا دیں گے وائس میں. تھینک یو سو مچ. چٹے تو نے کیوں نہیں پڑھایا؟